السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بادشاہ محل کی چھت پر چہل قدمی چل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنے ایک بانی کو بلایا اور پوچھا، یہ کس کی بیوی ہے؟ بانی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے فلاں غلام کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جادو ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے غلام کو بلایا۔ غلام حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہمارا ایک کام ہے، آپ ہمارا یہ خط فلاں بندے کے بادشاہ کو دے آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کے آنا۔ غلام اس خط کو لے گھر واپس گیا، خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصد پر روانہ ہو گئے۔ اس بات سے لاعلم بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر غلام اس جیسی نظروں سے الجھا ہوا تو بادشاہ غلام کے گھر پہنچا تو غلام کے گھر کا دروازہ ٹھکرایا۔ غلام کی بیوی نے پوچھا، کون؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ غلام کی بیوی حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ یہاں ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ غلام کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ اس طرح آنے سے، جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، اے لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا غلام، تمہارے شوہر کا مالک۔ غلام کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں آپ کی بادشاہ ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی شیر کو جتنا بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ پھر مردانہ کو نہیں کھاتا، شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے شرمند ہو گیا اور واپس چلا گیا، لیکن اپنی چہل وہاں پر بھول گیا۔ غلام کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ گھر پر ہی چھوڑ گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف پلٹا۔ اپنے گھر پہنچتے تو تکیے کے نیچے خط نکلا۔ وقت اس کی نظر پلٹے کے نیچے پڑی تو بادشاہ نے جوتے پر پڑی، وہ جلدی ہی بھول گیا تھا۔ غلام یہ دیکھ کر سر چکرا گیا اور اس کو سمجھ گیا کہ اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ غلام کو اس کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا اور بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ غلام 100 دینار لے کر بازار گیا، عورت کے مال سے کپڑے، کچھ تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے لے کے چلتے ہیں۔ بیوی نے کہا، یہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بادشاہ نے کہا، بیوی نے کہا، جیسے آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی، اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے۔ غلام بیوی کو چھوڑ کر واپس آیا تو ایک ماہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ کسی واپس آنے کا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے بھائی ملنے آئے اور اس سے پوچھا، آپ ہماری بہن سے غصہ اور ناراض کی وجہ بتائیں، پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذہن میں اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں ہے جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنے کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے غلام کو بلوایا۔ قاضی ایک وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ پھولوں سے بھرا ہوا اور ساتھ میٹھی پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا، تو اس شخص نے ہمارے باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر بند کر دیا۔ قاضی غلام کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکی کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ غلام نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر حال میں انہوں نے واپس لیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم
اس نے باغ تمہارے والے واپس حالات میں کیے ہیں جیسے پہلے تھا۔ انہوں نے کہا ہاں ویسے ہی حال میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ کو واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا تم کیا چاہتی ہو اس بارے میں؟ غلام نے کہا قاضی صاحب میں باغ کی کسی بغیر نفرت کی وجہ نہیں چھوڑا بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں شیر کے پنجے کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا تم اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ میں کوئی شک نہیں شیر تمہارے باغ آیا ہے، لیکن وہاں پر نہ کوئی اثر چھوڑ سکتا ہے نہ کوئی پھل کھا سکتا ہے، وہاں تمہارے تھوڑا دیر رہی اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم تمہاری جیسا باغ مضبوط دیواروں نے نہیں دیکھی۔ غلام کے گھر اب لوٹا تو بھی اپنی بیوی کو بھی واپس لیا اور تو قاضی کو پتہ چلا نہ کسی اور کو ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہلیات کے راز چھپانا۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شکریہ۔